وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 38۔ آج کا موضوع روز قیامت کیا ہم عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے حضور قرب اور نزدیکی دلا سکیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس ایسے ہی لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، یسعون جو کوشش کرتے ہیں میرے احکامات کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب پہ حاضر کیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، تھوڑا گزشتہ آیت پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اور ایک جملہ مجھ سے رہ گیا تھا جو کہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد ایسی نہیں کہ جس کی بنا تم میرے پاس درجات میں اونچا مرتبہ حاصل کر لو، قریب ہو جاؤ یعنی میرے، لیکن کیا کہ الا من آمن وعمل صالحا، مگر میرے قریب تم کیسے آؤ گے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے۔ بہرحال اس پہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی تھی سامنے کرام، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مال اور اولاد، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اکیلی مال اور اولاد اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے یا اپنے مقصود کے قریب کر دے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اور اس صورت میں یعنی ایمان باللہ اور عمل صالح، ایمان باللہ اگر ہو انسان کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کی منزل مقصود و مطلوب و محبوب بن جائے، یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں جو کل رہ گئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کا مقصود حیات بن جائے، پھر اس کے پاس جو مال اور اولاد ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو سکتا ہے،
یعنی یہ ایک چیز ہے جو ایمان کی صورت میں کہ یہ اس مال اور اولاد کو اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ، ان کے لیے اجر ہے جو پوشیدہ اور ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی. تو یہ البتہ ایک بات ہے، یعنی یہ ایک بات جو ہے یعنی بنیادی طور پہ ایک میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ مقصود زندگی بن جائے، مقصد حیات بن جائے اور آپ اس کو بنا لیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے، جو بھی محبوب اشیاء ہیں، پھر آپ کو وہ خرچ کرنی پڑیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو یہ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھنی ہوگی سامعین کرام. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو بہرحال یہ ایک جملہ رہ گیا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مددگار بنتی ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب بن جاتا ہے. اور ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، ضرور میں وہ کہوں گا آپ کو کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم انہا سکن لہم. آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اس صدقات کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو پاک کیجئے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے خرچ کرتے ہیں. قربات عند اللہ الا انہا قربۃ لہم. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ جان لیں کہ یہ ان کا مال خرچ کرنا اس نیت سے یہ یقیناً تقرب الہی کا ذریعہ ہوگا. تو بہرحال سامعین اکرام یہ وضاحت ذرا ضروری تھی. بہرحال آج کی مضمون کی طرف آتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یسعون فی آیاتنا معاجزین، میرے احکامات کو عاجز کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ہی ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب میں جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں سامعین کرام، پھر وارثان انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. ہم ان کو آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں بتائیں گے جہاں تک کہ یہ جان لیں گے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے. تو بہرحال یہ نشانیاں جو ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ہی اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے. وہ پشتوں میں ایک مشہور مثال ہے کہ خدے چا لیدل نہ دیکھو پا قدرتو نے پیجن. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی نشانیوں کے ذریعے اسے پہچان سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامعین کرام جہاں اور ہیں، لیکن وہاں جو خاص اس کی آیات ہیں، آیات بینات، وہ قرآن کی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب دیکھیں معاجزین، ہرانا،
اور عاجز کر دینا، اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور اگر کوئی انسان یا انسانوں کا ایک گروہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو خود بھی اللہ سے دور رہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقصد کے پیدائش کو جھٹلا رہا ہے یا اس کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ومن ازلم ممن ایسے وہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، کہ جس کے سامنے سب سے ظالم کون شخص ہے کہ وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے اور اس کی نصیحت کی جائے. ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. تو سامعین کرام ایسا ہوتا ہے. دیکھیں یہ آیت بہت اہم ہے، اور اس میں اس لیے اہم ہے کہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو عذاب پہ حاضر کیے جائیں گے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو کوشش کرتے ہیں میرے احکامات کو عاجز کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، مثال کے طور پہ میں والد ہوں، میرا ایک خاندان ہے، بچے ہیں اور میرے متعلقات ہیں. اب میں خود بھی یعنی اپنے مقصد پیدائش سے غافل رہوں گا. اگر میں اپنے مقصد حیات سے غافل رہا، اللہ کو میں نے اپنی منزل نہ بنایا، تو کیا خاک میں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت دوں گا یا اس کا راستہ بتاؤں گا؟ اللہ کا راستہ میں تو روکوں گا، اللہ کی طرف جانے سے میں روکوں گا. کوشش کروں گا کہ میرے بچے جو ہیں اللہ کے بندے نہ بنیں بلکہ اپنی مرضی جیے. میں خود مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی خود اپنی مرضی جی رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ بس میں اپنی مرضی جیتا رہوں، مائی لائف اور مائی سٹائل نا. اور اسی طرح دیکھ لیں عام طور پہ سامنے کرام ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں، کیا مرد اور کیا خواتین اور کیا یہ معاشرہ، سارا معاشرہ جو ہے اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، اور مقصد حیات سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے. اور من حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد پیدائش کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے قول اور عمل سے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ میڈیا لگا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی، مختلف پروگرام یہ پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی ڈرامے، کبھی کوئی گانے، کبھی کوئی لاحاصل گفتگو، کبھی کبھی کوئی کھیل، یہ ہمیں مشغول کر رہا ہے. اب یہ میڈیا جو ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ مقصد حیات کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں. اکثر مطلب آپ دیکھیں کہ اس میں بالوں کو رنگنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں لیڈیز کو. ظاہر ہے کہ میں مطلب اس ایک نظر ضرور دیکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو متنبہ کر سکوں. وہاں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور بس کیا ہو رہا ہے، اب وہ تو ناقابل بیان ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور خواتین کے زیادہ سے زیادہ کپڑے اتروا کے، یعنی آپ دیکھیں نا، مطلب میرے الفاظ تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، تو برہنگی، بے شرمی اور تمام حدود کو پار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صابن کے اشتہار میں آپ نہانے کے ٹب میں ایک ننگی لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی جلد پہ ہاتھ پھیرتی ہے. تو یہ دیکھیں، یسعون فی آیاتنا معاجزین، ہمارا دیکھیں رخ ہونا کس طرف چاہیے اور ہم نے اپنا رخ پھیر کس طرف لیا ہے. اب یہ تمام میڈیا جو ہے، میں میڈیا کی بات کروں، تمام الیکٹرانک میڈیا جو ہے، آپ بڑے شوق سے کیبل لگواتے ہیں، ٹی وی لگواتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ اپنے گھر کا ایک جز بن گیا ہے آپ کا. یہ بیکار فضول ڈرامے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی زندگی کا ایک جز، بعض لوگوں کی زندگی کا جز بن گئی.
تو یہ کیا ہے؟ یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. جن لوگوں نے کوشش کی فی آیاتنا معاجزین، ہماری نشانیوں کو تنگ کرنے کے لیے، یعنی ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو. اب آیات تو اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اول تو وہ مقصد حیات ہے اور پھر اس کا طریقہ کار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں. کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جائیں. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. اب ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں، کیا میڈیا، کیا ہم انفرادی طور پہ. سامعین کرام، آپ دیکھیں اپنے بچوں کو ہم ظاہر کی طرف زیادہ متوجہ کرتے ہیں، بلکہ متوجہ ہی ظاہر کی طرف کرتے ہیں اکثر والدین. یعنی آپ کی اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا پڑھائیں، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور اس میں پیسے بھی خرچ کریں گے. مسجد میں مولوی صاحب جو ہے مفت پڑھاتے ہیں، تب بھی آپ بڑی مشکل سے وہاں اپنے بچے کو بھجواتے ہیں. اور وہ بھی کیا کہ ناظرہ قرآن پڑھ جائے، اور ناظرہ جب پڑھ بھی جائے تو بس پھر آپ بچے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے اور آپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھتے ہیں کہ بس میں نے جو کام کرنا تھا کر لیا. تو بہرحال یہ سامعین اکرام تھوڑا سوچیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، لفظی ترجمہ کو دیکھیں، جو ہماری آیاتوں میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام. یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے. اب خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد اعلیٰ اور ارفع کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی طرف ہم اپنا رخت سفر باندھ لیں، اس مقصد کو اپنی منزل قرار دے دیں اور پھر کوشش کریں. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، حق اللہ کی راہ میں محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا. وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہاری کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. بہرحال یہ دیکھیں سامعین کرام، دیکھیں قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. عام طور پہ سامعین کرام قرآن کے مقاصد کے خلاف ہم نے اپنی زندگی سیٹ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم نے جو تباہی کا گھر ہے، جو لعنتی گھر ہے، اس کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے اور سلامتی کے گھر سے پیٹھ پھیر لی ہے. دیکھیں الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے. تو بہرحال یہ سامعین کرام میں نے آپ کو آیات کی تشریح کر دی ہے، آپ دیکھیں خود ہی اپنا حساب کریں. اچھا، اب جو دوسری آیت ہے لفظی ترجمہ اس کا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، آپ کہہ دیجئے میرا رب وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، ویقدر لہ اور تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم شے خرچ کرو گے تو وہ اس کا عوض دے گا. وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سامعین اکرام دیکھیں اصل مضمون تو وہی ہے، توحید اور آخرت کا. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ آخرت کے وجود کو تسلیم کر لے اور اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لے. اب یہاں آ کے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے پہلے کہ انسان یعنی دنیا میں آ کے اس کی بھٹک جاتا ہے، یعنی بھٹک جاتا ہے. بھٹکتا کیسے ہے کہ وہ اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اور پھر وہ دنیا کے ظاہر کو اصل تسلیم کر لیتا ہے. پھر ظاہری طور پہ جو چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہیں،
وہ اس کے حصول کے لیے لالچی ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، حریص بن جاتا ہے، یعنی جو چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں وہ ظاہر ہے لالچ اس کی فطرت میں ہے، تو اس کا لالچی بن جاتا ہے۔ جو نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تو وہ اس کا وہ احساس کرے کہ ہاں مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت میں تو موجود ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی یا جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں یا جو کچھ پس پردہ ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حقیقی طاقت کون ہے، حقیقی مقصود کون ہے، حقیقی محبوب کون ہے، حقیقی مطلوب کون ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے اپنی عقل سے۔ تو جب یہ عقل سے دیکھے گا تو اس کو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا میری منزل نہیں ہے اور میری منزل تو اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل تسلیم کر لے گا تو اس کا ظاہر پہ سے اعتماد ہٹ جائے گا، بھروسہ اعتماد ہٹ جائے گا، اور یہ اپنے اللہ کی طرف جو کہ قادر مطلق ہے، جو کہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا جو روکنے لینے والا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ چلی جائے گی، تو پھر یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے لگے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ تو ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنے لگے گا۔ دنیا آ رہی ہے اور منافع ہو رہا ہے، نوکری جاری ہے، یہ خوش ہوگا، نوکری چلی گئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا، پھر اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ تو مضمون اس آیت کا مضمون یہ ہے سامنے کرام، ان ربی یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ حقیقی رازق کون ہے، خیر الرازقین کون ہے، تو خیر الرازقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر انسان لالچ میں آگے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر بخل کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، ان ربی، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے خرچ کی تلقین کرتا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کے کافی فضائل اللہ تعالیٰ بیان کرے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں سامنے کرام، لیکن یہ بخیل بن جاتا ہے، اور پھر ظاہر پہ اعتماد کر کے کہ بھئی میری تو مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو ظاہر سے مل رہا ہے، اس کو میں خرچ کروں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تم کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا قائم مقام دے دے گا۔ یہ اس میں کافی مضمون ہے سامنے کرام، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دیکھیں مال کی ایک اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، ذرائع ڈھونڈنے چاہیے، رزق کے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے، لیکن اعتماد اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک و مولا ہے، میرا مددگار ہے، اور وہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ ایک تو یہ یعنی ایک تقین ہونا چاہیے، یقین، ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رازق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، ایک بات یہ۔ پھر رزق کی تقسیم ہو چکی ہے سامنے کرام، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اس کے مضمون کافی طویل ہے لیکن میں آپ کو اشارات سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے، اب صرف ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو وہ یعنی اسباب کا استعمال کرنا لازم ہے، فریضہ ہے۔ جس طرح کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے، اسی طرح حصول رزق حلال جو ہے یہ بھی یعنی آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے بہرحال۔ اور باقی یعنی آپ کی لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، بس جو کچھ آپ نے اسباب استعمال کیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اب آپ کو اس پہ صابر اور شاکر ہونا چاہیے، حل میں مزید کی رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامنے کرام،
میں ابھی تھوڑا سا آپ کے لیے وہ کرتا ہوں، یہ تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے گا کیونکہ تلاوت ہم نے کل کر لی تھی، اور یہ مضمون ذرا جاری ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارے مال، اموال، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی، وہ چیزیں تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ تمہیں ہمارے نزدیک کر دے درجات کے حساب سے، الا من آمن وعمل صالحا، لیکن جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، فاولئک لہم جزاء الضعف، ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے، بما عملوا، اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بلند و بالا محلات میں امن سے ہوں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیاتوں کو ہرانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ But those who work against our revelations, seeking to undermine them, those will be summoned to the punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔